دور دراز سے ہمارا اور آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے. آمین. یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بہت معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. آپ کے ویسٹ بنگال میں یا آپ کے پڑوس میں جھارکھنڈ ہو، بہار ہو، یو پی ہو، اڑیسہ ہو، سال بھر جلسے جاری رہتے ہیں. ہر گاؤں کا اپنا اپنا ایک سالانہ جلسہ ہوتا ہے، ہر مدرسے کا سالانہ جلسہ ہوتا ہے. جہاں جہاں مزارات اولیاء موجود ہیں وہاں عرس پاک کے نام پر جلسہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یوں بھی ہمارے یہاں 11ویں شریف میں، 12ویں شریف میں، ماہ رجب میں، ماہ محرم الحرام میں بزرگان دین اور اولیاء اکرام کے نام پر سال بھر جلسوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس کے باوجود بھی مجھے بہت معذرت کے ساتھ یہ تلخ بات عرض کرنی پڑتی ہے کہ جن علاقوں میں، جن شہروں اور اسٹیٹس میں صدیوں سے جلسے ہو رہے ہیں، سینکڑوں جلسوں میں شرکت کے باوجود بھی میری قوم کو ایسی محفلوں میں کیسے آیا جائے، اب تک اس کی بھی تمیز نہیں ہے. بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ صحیح ہے سر. ان محفلوں میں آنے کے آداب کیا ہیں؟ اگر 20 جلسے اٹینڈ کرنے کے بعد ہمیں ان محفلوں میں شرکت کے آداب بھی نہیں معلوم تو پھر بتائیے کہ ان محفلوں میں آ کر ہم نے حاصل کیا کیا ہے؟ کیا ایسے دینی جلسوں میں ہم کان کے چسکے کے لیے آتے ہیں؟ کیا ایسے دینی جلسوں میں ہم محض بھیڑ کا حصہ بننے کے لیے آتے ہیں؟ کیا ایسے دینی جلسوں میں ہم آنے والے علماء کے نام پر جمع ہو جاتے ہیں؟ کیا ایسے دینی جلسوں میں ہم کتنا مجمع تھا صرف یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، شروع سے لے کر آخر تک جتنے لوگ موجود ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ خواتین اسلام ہوں، ہر ایک کو اس بات پر غور کرنا پڑے گا اور اپنی نیت کو سمجھنا پڑے گا کہ میں اگر رات کے اندھیرے میں دینی جلسے میں گیا ہوں یا گئی ہوں تو وہاں جانے کا اصل میرا مقصد کیا ہے. اگر آپ کو یہ پتا چلا کہ فلاں مولانا صاحب آنے والے ہیں، فلاں مقرر صاحب آنے والے ہیں، وہ جن کا بیان یوٹیوب پر آتا ہے وہ آج آنے والے ہیں، اگر آپ ان کے ناموں پر جمع ہوئے ہو تو یاد رکھنا، میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، آپ میرے کسی ایکس وائی زیڈ کے نام پر 1-2 بار نہیں 100 بار بھی آؤ، آپ کو آنے پر کوئی ثواب نہیں ملنا. لیکن اگر اپنے گھر سے نکلو گے صرف اللہ اور اس کے رسول کے نام پر، اللہ ہر قدم پر آپ کو نیکی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور صرف نیکیاں ہی نہیں دے گا، بلکہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنے گھر سے نکلو گے، آپ کا ایک قدم اٹھانا بھی میرے کریم نے قبول کر لیا تو قیامت میں آپ کی 40 50 60 70 سالہ زندگی ایک طرف ہوگی، اللہ کے ذکر کی محفل کی طرف اٹھنے والا آپ کا ایک قدم اللہ قبول کرے گا اور اسی کو آپ کے لیے جنت کی ضمانت بنا دے گا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں آپ کے ویسٹ بنگال اور جہاں جہاں میں نے بتایا جھارکھنڈ، یو پی، بہار، کئی جلسوں میں جا چکا ہوں. کبھی کبھی لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے گاؤں کا یہ 38واں جلسہ ہے، کوئی کہتا ہمارے گاؤں کا یہ 42واں جلسہ ہے، کوئی کہتا ہمارے گاؤں کا یہ 28واں سالانہ جلسہ ہے، اور اس کے بعد لمبی چوڑی لسٹ گنائی جاتی ہے. ہمارے یہاں تو یہ بھی آ چکے، یہ بھی آ چکے، یہ بھی آ چکے، یہ بھی آ چکے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد ہمیں عنوانات دیے جاتے ہیں،
آپ کو ماں باپ پر بولنا ہے، آپ کو بیوی بچوں کے حقوق پر بولنا ہے۔ ہمارے یہاں طلاق بہت ہو رہا ہے، ہمارے یہاں لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں شراب دھیرے دھیرے بڑھتی چلی جا رہی ہے، نوجوان جو ہے وہ نشاور چیزوں کا عادی بن چکا ہے، عورتیں بے پردہ ہو چکی ہیں، آج دھیرے دھیرے لوگ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ جہاں کئی سالوں سے مسلسل جلسے ہو رہے ہیں اور جہاں لاکھوں روپے قوم کے جلسوں کے نام پر خرچ کر دیے جاتے ہیں، جہاں ہزاروں کی بھیڑ جمع ہوتی ہے اور تقریر کرنے والے مقررین کو ہزاروں کا لفافہ دیا جاتا ہے، آپ بتائیے ہر سال جلسے ہونے کے باوجود بھی قوم کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، بلکہ جلسہ سننے کے بعد مسلمان گھر جاتا ہے اور فجر کی نماز میں بھی نہیں اٹھتا، نہ عشاء پڑھ کر آتا ہے اور نہ گھر جانے کے بعد فجر کا اہتمام کرتا ہے۔ تو آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں، یہ جلسے موجودہ دور میں صرف رسم و رواج ہی بن کر رہ گئے ہیں، علاوہ اس کے ہم نے تو جلسوں کی روحانیت کو کب کا ختم کر دیا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ جو کمیٹی والے ہمیں بلاتے ہیں، میں آپ کے یہاں کی بات نہیں کرتا، جو کمیٹی والے ہمیں بلاتے کہتے ہمارے دادا نے شروع کیا تھا، اس کے بعد ابا کرتے رہے، بڑے ابا کرتے رہے، پھر چاچا کرتے رہے، اور تقریباً 12-13 سال سے ہم نوجوان گاؤں کے مل کر کر رہے ہیں۔ جو نوجوان ہمیں دعوت دیتے ہیں اپنے گاؤں کے 48ویں جلسے میں، معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو کمیٹی والے نوجوان ہوتے ہیں جن کے باپ دادا نے اس جلسے کی بنیاد رکھی ہوتی ہے، کمیٹی کے آدھے لڑکے تو خود داڑھی منڈے ہوتے ہیں۔ کمیٹی والے جو ہمیں بلاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، ریسیو کرتے ہیں، سروں پر ٹوپیاں نہیں ہوتی، ان کے ننگے سر ہوتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ جو لوگ مجمع سے، لوگوں سے پبلکلی پیسہ جمع کر کے رسمی طور پر جلسے کر رہے ہیں، جب جلسے کرنے والی کمیٹی کے نوجوانوں کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو جلسے میں آنے والی قوم کی زندگی میں کیا تبدیلی آئے گی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ جلسے فجر کی اذان تک ہوتے ہیں، جیسے ہی گاؤں کی مسجد میں اذان کا وقت ہوگا، اسٹیج پر صلاۃ و سلام شروع ہوگا، اور اس کے بعد پھر فجر کی جماعت میں مسجد میں جا کر دیکھو، جلسے میں مجمع ہزاروں کا، اور فجر کی جماعت میں امام صاحب کے علاوہ وہی گاؤں کے 7-8 بوڑھے، وہ جو رات بھر نذرانے لٹا رہے تھے، وہ جو رات بھر نعت خواں کو فرمائشیں کر رہے تھے، وہ جو رات بھر اپنے ہاتھوں کو جھنڈا بنا کے لہرا رہے تھے، وہ جو رات بھر عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، ان میں سے ایک بھی عاشق فجر کی نماز میں نہیں آتا۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، علماء کی موجودگی میں تلخ بات ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، رات بھر نبی کی نعتیں سنو اور ہاتھوں کو جھنڈا بنا کر لہراؤ، رات بھر نعت خواں پر نذرانے لٹاؤ، لیکن یاد رکھنا اگر فجر کی نماز آپ نے نہیں پڑھی تو کل قیامت میں راتوں کو نعتیں سننا آپ کے کام نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ کہ رسول اللہ نے 1450 سال پہلے نعتوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں فرمایا، جو سجدے چھوڑے بیٹھے ہو ان سجدوں کو رسول اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا۔ اس جلسے میں آنے والے، یہ بات نکلی کہاں سے؟ میں دیکھ رہا ہوں کئی نوجوان ننگے سر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ بتائیے یہ تمیز ہے اس محفل میں آنے کا؟ ہم سنیوں کا تو یہ ماننا ہے کہ جہاں اللہ کے ذکر کی محفل سجتی ہے، فرشتے بھی آتے ہیں اور رسول اللہ خود بھی تشریف لایا کرتے ہیں۔ بتائیے مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ اگر آپ سے کہا جائے آپ کو کل ایم ایل اے صاحب کے ساتھ لنچ کرنا ہے، سلیپر پہن کے جاؤ گے؟ بنا برش کیے جاؤ گے؟ بنا نہائے چلے جاؤ گے؟ اپنے گھر میں جو سب سے بہترین کپڑا ہوگا وہ پہنو گے کہ نہیں پہنو گے؟ اگر کہا جائے کہ کل شام کو ایم ایل اے صاحب نے چائے کی دعوت دی ہے، پھر دیکھنا کیسے تیاری ہوگی، کیسے سجو گے سورو گے، کیسے اہتمام کرو گے؟
اے مسلمانوں، ایم پی صاحب سے ملنا ہو، ایم ایل اے صاحب سے ملنا ہو، منتری صاحب سے ملنا ہو، پولیس آفیسر سے ملنا ہو، آپ کس طرح سے تیار ہو کر جاتے ہو؟ اور جہاں اللہ کے معصوم فرشتے آتے ہیں اور جہاں خود وہ تشریف لاتے ہیں جن کے صدقے میں رب نے ساری کائنات کو پیدا کیا، تو اس محفل میں جب آپ آتے ہو ننگے سر چلے آتے ہو، بنا وضو کے آتے ہو، آپ آتے ہو دن بھر کے میلے کچیلے پسینے والے کپڑے پہن کر، اللہ رسول کے ذکر کی محفل میں آتے ہو، علماء کی تقریریں بھی سن رہے ہوتے ہو اور منہ میں ماوا زردہ گٹکا بھی بھرا ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھنا میرا یہ جملہ، دینی بیزاری آپ سب کے تباہی بربادی کا سبب بنے گی۔ دین سے دوری آپ کے لیے قبر کے عذاب کا، جہنم کی آگ کا سبب بنے گی۔ اگر آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے تو دینی بیزاری سے نکل کر اپنے اندر دینی بیداری پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ محض رسم و رواج والے سنی نہ بنو، محض جلسے جلوس والے سنی نہ بنو، محض چادر گاگر عرس والے سنی نہ بنو، محض رسمی طور پر چند نعرے لگانے والے سنی نہ بنو، محض اپنی زبان سے عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے، زبانی جمع خرچ کرنے والے مت بنو۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، آپ میری بات سنیں اور دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں۔ جو روزانہ فجر کے وقت اٹھ کر، روزانہ صبح 8-9 بجے اٹھ کر اپنے چہرے سے داڑھی منڈاتا ہے اور رات کو جلسوں میں عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ہر صبح داڑھی منڈانے والا عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ اپنے بوڑھے ماں باپ کو جھڑکی دینے والا، اپنے بوڑھے ماں باپ کو آنکھ دکھانے والا کسی اینگل سے عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ کس بات کا عاشق ہے؟ عاشق رسول وہ نہیں جو رات جلسوں میں جھومتا نظر آئے، جو رات جلسوں میں علماء سے مصافحے کے لیے ایک دوسرے پر گرتا پڑتا نظر آئے۔ عاشق رسول وہ نہیں جو شاعر اسلام کی نعتوں کو سن کر بس اس پر دونوں ہاتھوں سے مال لٹاتا نظر آئے۔ عاشق رسول حقیقت میں وہ ہوتا ہے اگر اس کی جیب میں شاعر کو دینے کے لیے مال نہیں بھی ہے، اگر اس کے جسم کے اندر نعرے لگانے کے لیے طاقت نہیں بھی ہے، تو بھی عاشق رسول وہ ہوتا ہے جس کی زندگی گزرتی ہے تو طبیعت کے مطابق نہیں گزرتی بلکہ اللہ رسول کی شریعت کے مطابق گزرتی ہے۔ نفس کے پیچھے پیچھے چلنا یزید کا کام ہے اور اپنی ذات کو شریعت پر لٹا دینا یہ امام حسین کا کام ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ مجھے بتائیں، آپ یہاں اس محفل میں کیا صرف کانوں کے چسکے کے لیے آتے ہیں، کانوں کی لذت کے لیے آتے ہیں؟ اور میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا بہت معذرت کے ساتھ، یہاں بڑے بڑے علماء موجود ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میرا حساب کتاب کیا ہے جانتے ہو؟ میں جو تقریر کرتا ہوں تو تقریر کیسے کرتا ہوں آپ جانتے ہو؟ اگر مجھے کہیں بلایا جاتا ہے کسی پروگرام میں ملک کے کسی کونے میں، تو میں کیلکولیشن کرتا ہوں کہ میری ٹکٹ کتنے کی آئی ہوگی، مجھے وہاں تک لے جانے میں پہنچانے میں کتنا پیسہ خرچ ہوا ہوگا، میرے کھانے پینے میں کتنا پیسہ خرچ ہوا ہوگا۔ اور جب میں کیلکولیشن کرتا ہوں کہ صرف جلسے میں 1 گھنٹے سوا گھنٹے کی تقریر کے لیے قوم کے 30,000 روپے 40,000 روپے مجھ پر لگا دیے گئے، تو اب میں اسے قوم کی طرف سے اپنے اوپر بوجھ سمجھتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس 30 35 40 روپے کا 40,000 روپے کا اب مجھے حق ادا کرنا ہے۔ اگر میں نے قوم کے یہ پیسے برباد کیے اور میں سفر کر کے آ گیا فلائٹ سے، آیا مزے سے سویا کھایا پیا اور کچھ گفتگو کی، لوگوں نے نعرے لگائے اور میں پھر اٹھ کر چلا گیا، اگر میں نے 1 سوا گھنٹے کی تقریر میں قوم کو کچھ بھی نہیں دیا تو قوم کا جو پیسہ میری ذات پر خرچ ہوا ہے قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں مجھے اس کا حساب دینا ہوگا۔ میں قوم کے پیسے برباد کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ آپ جانتے ہو ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ نے کہا تھا، اگر تم 1 گھنٹے تقریر کرتے ہو، توجہ سے سننا، اگر تم 1 گھنٹے تقریر کرتے ہو اور 1 گھنٹے کی تقریر میں 200 لوگ موجود ہیں اور اس 1 گھنٹے کی تقریر میں تم نے قوم کو کچھ نہیں دیا، تو تم نے اپنی زندگی کا 1 گھنٹہ برباد نہیں کیا، تم نے قوم کے 200 گھنٹے برباد کیے۔ تم نے قوم کے
جب میں ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتا ہوں تو اتنا بڑا برڈن، اتنا بڑا بوجھ ہوتا ہے کہ قوم نے مجھ پر بھروسہ کر کے اپنی حلال کمائی کا، محنت کا مال جو مجھ پر خرچ کیا ہے، اگر میں نے اس قوم کے پیسے کا حق ادا نہ کیا تو قیامت میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر کوئی پانی ضائع کرے تو قیامت میں اسے اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ قوم کے پیسے کوئی برباد کرے تو کیا اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب نہیں دینا؟ آپ مجھے بتائیں، روٹی کھانے میں زیادہ مزہ آتا ہے کہ چٹنی کھانے میں زیادہ مزہ آتا ہے؟ سمپل سا سوال ہے، جواب دیں۔ چٹنی میں ذائقہ زیادہ ہوتا ہے کہ روٹی میں؟ جی چٹنی میں نا، روٹی میں تو کوئی ٹیسٹ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ٹیسٹ کس میں ہوتا ہے؟ چٹنی میں۔ لیکن صحت کے لیے روٹی اچھی ہے کہ چٹنی اچھی ہے؟ جی اگر آپ روٹیاں کھائیں گے تو صحت کو کوئی نقصان ہے، لیکن روٹی چھوڑ کر صرف چٹنی کھانا شروع کر دیں تو آپ کا کیا ہوگا؟ پہلے تو آپ چٹنی کو کھاؤ گے، بعد میں کچھ مہینوں کے بعد چٹنی آپ کو کھانا شروع کر دے گی۔ بتائیے ہے کہ نہیں؟ مزہ چٹنی میں ہے، روٹی میں نہیں ہے۔ لیکن صحت کے لیے چٹنی اچھی نہیں، روٹی اچھی ہے۔ آپ جب جلسوں میں آیا کریں تو چٹنی والا مزہ لینے کے لیے نہ آیا کریں کہ صرف کانوں کے چسکے کے لیے آ گیا، کانوں کی لذت کے لیے آ گیا۔ میں علماء کی موجودگی میں یہ بات عرض کرتا ہوں، میں تقریر کو مٹھائی نہیں سمجھتا، میں تقریر کو دوائی سمجھتا ہوں۔ مٹھائی آدمی اپنے مزے کے لیے کھاتا ہے، مٹھائی آدمی اپنی زبان کے لیے کھاتا ہے، مٹھائی آدمی اپنی مرضی سے کھاتا ہے، مٹھائی آدمی اپنے شوق کے مطابق کھاتا ہے۔ لیکن جانتے ہو دوائی آدمی مزے کے لیے نہیں کھاتا، دوائی آدمی شفا کے لیے کھاتا ہے۔ اور جب ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو ڈاکٹر دوا لکھنے سے پہلے یہ نہیں پوچھتا نمکین پسند ہے کہ تیکھا کھانا پسند ہے کہ سالٹڈ پسند ہے۔ ڈاکٹر آپ کے مرض کو دیکھتا ہے، آپ کے ٹیسٹ کو نہیں دیکھتا، آپ کی بیماری کے اعتبار سے دوا دیتا ہے۔ میں بھی قوم کو بیماری کے اعتبار سے دوا دیتا ہوں، میں مٹھائی لے کر نہیں آیا، میں دوائی لے کر آیا ہوں۔ اور میرے سامنے جو مجمع موجود ہوتا ہے اس مجمع کو میں اپنا فین نہیں سمجھتا، اپنا چاہنے والا نہیں سمجھتا، بلکہ جو مجمع سامنے ہوتا ہے میں اسے مریض سمجھتا ہوں۔ آپ کہیں گے ہمیں کس بات کا مرض ہے؟ ہم تو بالکل فٹ ہیں، ہم تو بالکل ایک دم ایکٹیو ہیں، ہمیں کون سی بیماری ہوئی ہے؟ اے سنیو، تمہیں ایسی بیماری ہو گئی ہے جس کا تمہیں بھی پتہ نہیں ہے۔ جیسے کرونا کال میں اگر کسی کو کرونا ہو جائے تو اسے خود بھی نہیں پتا چلتا تھا، وہ کہتا بس کھانسی آ رہی ہے، کرونا ہوا کہ نہیں ہوا اس کو نہیں پتا۔ 3 دن سے بخار آ رہا ہے، کرونا ہوا کہ نہیں ہوا اس کو نہیں پتا۔ جیسے کرونا کسی کو ہو جائے اسے پتا نہیں چلتا کہ اسے کرونا ہو گیا، اسی طرح ہماری قوم کو ایسی بیماریاں ہو گئی ہیں کہ قوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کوئی بیماری بھی ہو گئی ہے۔ آپ بتائیے، روزانہ ہر 24 گھنٹے میں جان بوجھ کر ایک ایک کر کے 5 نمازیں قضا کرنا، کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ یہ بیماری نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا یہ بیماری نہیں ہے۔ وعدہ خلافی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو اپنے مقابلے حقیر سمجھنا، کسی کو جھڑکی دینا، کسی کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا، کسی کی غیبت و چغلی کرنا، کیا بتائیے یہ بیماری نہیں ہے؟ سود کے دھندے کرنا، لاٹری کا ٹکٹ نکالنا، رات بھر پب جی کھیلنا، رات بھر یوٹیوب پر گندی فلمیں، ڈرامے، کھیل تماشے دیکھنا، کیا بتائیے یہ بیماری نہیں ہے؟ آئی پی ایل کا میچ تو 5 گھنٹے پابندی سے دیکھو اور آپ ایک وقت کی نماز ادا نہ کرو، کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، سود کے دھندے کرنا، جوا کھیلنا، شراب پینا، زنا کرنا، ڈرگز، ہیروئن، ایم ڈی، کورکس، وائٹنر کا استعمال کرنا، کیا بتائیے یہ بیماری نہیں ہے؟ نگاہوں کی آوارہ گردی، زبان کی آوارہ گردی، اخلاق و کردار کی آوارہ گردی۔ ہمارے محلے میں رہنے والی، ہمارے پڑوس میں کوئی بھی بہو بیٹی ہماری نظر سے محفوظ نہیں ہے، ہماری زبان سے محفوظ نہیں ہے، کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ میں کتنی بیماریاں گناؤں، بلکہ میں علماء کی موجودگی میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ ارے جن گناہوں کی وجہ سے اللہ نے پوری کی پوری
پوری قوم پر اپنا عذاب نازل کر دیا اور پوری قوم کو قیامت تک کے لیے صفحے ہستی سے مٹا کر عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ آج اگر دیکھا جائے تو وہ بیماریاں بھی قوم مسلم کے اندر پائی جاتی۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، زنا کرنا، شراب پینا، جھوٹ بولنا، نماز نہ پڑھنا، صرف یہی گناہ مسلمان نہیں کر رہا ہے، بلکہ قوم لوط پر جس گناہ کی وجہ سے عذاب ہوا، آج مسلمانوں میں کئی ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس برائی میں بھی مبتلا ہیں۔ آج مسلمانوں کی بیٹیاں بھنگیوں کے ساتھ، چماروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ کیا یہ قوم کے اندر بیماری نہیں ہے؟ آج ہمارے گھر کی عورتیں بے حیا ہو گئیں، بے پردہ ہو گئیں، بے غیرت ہو گئیں، پورا سال گزر جاتا ہے، اللہ کا سجدہ نہیں کرتی، کبھی وضو کی ضرورت نہیں پڑتی، کبھی گھر میں مصلی نہیں بچھاتی، کبھی قرآن کی تلاوت نہیں کرتی۔ کیا یہ بتائیے بیماری نہیں ہے؟ میں کتنی بیماریاں گناؤں؟ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج پوری دنیا میں قوم مسلم کے ذلت اور رسوائی کے جتنے ریزنز ہیں، اس میں ایک سب سے بڑا ریزن یہ بھی ہے، ہم مسلمان صرف پیدائشی ہیں، اس وجہ سے مسلمان رہ گئے۔ ہم مسلمان ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے، ہم مسلمان باپ دادا کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم صرف اس لیے مسلمان ہیں کہ کیونکہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں۔ علاوہ اس کے آپ مجھے بتائیں، مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے، ہم نے کبھی قریب سے دین کو سیکھنے کی کوشش کی ہے؟ کبھی دین کو سیکھنے کی کوشش کی؟ آپ جانتے ہیں ایک رپورٹ کے مطابق اگر میں آپ سے پوچھوں ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے، پاپولیشن کتنی ہے، تو کوئی کہے گا 20 کروڑ، کوئی کہے گا 25، کوئی 28، کوئی 30۔ انڈیا کی ٹوٹل پاپولیشن 140 کروڑ، 140 کروڑ میں مان لیجئے 25 کروڑ مسلمان ہیں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ آپ دیکھیں یہاں آپ کا دھیان رکھیں، مجھے بہت مختصر وقت دیا گیا ہے اور اس لیے میں تمہید میں گیا نہیں، سیدھے اپنے عنوان پر آیا۔ اس کی وجہ کہ آپ جانتے ہیں کہ اب جیسے جیسے ایک ایک مہمان آنے لگیں گے پھر اینڈ میں ٹائم شارٹ پڑنے لگے گا، تو اس لیے میں تیزی سے اپنی بات رکھ رہا ہوں تاکہ میں اپنی بات تو مکمل کر سکوں، ورنہ میرے جانے کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ سید صاحب سے پہلے جو تقریر ہوئی تھی کچھ سمجھ ہی میں نہیں آئی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیں، اور سمجھنے کے لیے جسم کے ساتھ ذہن کو رکھ کر حاضر رکھنا ضروری ہے۔ تو آپ یہاں جسم کے ساتھ ذہن کو بھی رکھیں کہ انشاءاللہ۔ آپ مجھے بتاؤ، اگر میں بیان کرتے کرتے اچانک یوں دیکھوں، آپ کا ذہن اس طرف جائے گا کہ نہیں جائے گا نا؟ میں اکیلے وہاں دیکھوں تو آپ کا ذہن وہاں جائے گا، 20-25 آدمی بھی میرے ساتھ وہاں دیکھنے لگیں گے۔ اب میں بیان کر رہا ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھیں اور آپ میں سے 15 آدمی دائیں دیکھیں، 18 آدمی بائیں دیکھیں، تو میں انسان نہیں ہوں؟ میرا مائنڈ ڈائیورٹ نہیں ہوگا؟ بتائیے، میں اکیلے ایسے دیکھوں تو آپ کا ذہن یہاں جائے، اور آپ میرے سامنے بیٹھے اور آپ دائیں بائیں دیکھ رہے، میرا مائنڈ ڈائیورٹ نہیں ہوگا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، پہلی بار جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر کھڑے ہوئے، تو جانتے ہو کیا فرماتے آپ فرماتے، مجھے آج وہ دن یاد آ رہا ہے جس دن میں پہلی بار گھوڑے پر سوار ہوا تھا۔ پہلی بار گھوڑے پر، کہتے جب پہلی بار گھوڑے پر سوار ہوا تو ایسا لگ رہا تھا کہ اب گرا کہ تب گرا۔ ایسے ہی ممبر پر جب خطبہ دینے کے لیے میں کھڑا ہوا تو میرے دل میں وہی ڈر پیدا ہوا کہ اب گیا کہ تب گیا، اور آپ نے اس کو بالکل معمولی سمجھ رکھا ہوا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ کاروباری لوگ ہیں، ان کا روز کا یہی کام ہے، یہ اپنا کام کرے ہم اپنا کام کریں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہماری پوری گفتگو آج کے اس جلسے کو جو منعقد کیا گیا ہے اور بڑے بڑے علماء کو جو دور دراز سے یہاں بلایا گیا ہے، اور آپ جو یہاں آ کر بیٹھے ہیں، تو اس پورے جلسے کو سجانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کتنے آئے تھے، کون کون آیا تھا، کون بیچ میں اٹھ کے چلا گیا، کون نظر ہی نہیں آیا، یہ سب دیکھنے ہم نہیں آئے ہیں۔ اگر آ کر بیٹھ گئے ہو تو آپ کی توجہ پوری طرح سے ممبر رسول پر ہونی چاہیے، اور ممبر رسول سے جو پیغام دیا جائے، اللہ رسول کے فرامین پہنچائے جائے، پوری نظر اس پر ہونی چاہیے۔ تو اب آپ ڈسٹرب تو نہیں کریں گے نا؟
توجہ سے سنیں گے آپ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کئی سال ہو گئے سینسیکس ہوئے، جن گڑنا ہوئے تو ایگزیکٹ نمبر کسی کو نہیں پتا، لیکن ایک موٹی مثال کے طور پر اندازے کے مطابق 140 کروڑ انسانوں میں ہندوستان میں تقریباً 25 کروڑ کلمہ پڑھنے والے، 25 کروڑ. اب ایک انڈین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے ہندوستان کے مسلمانوں پر سروے کیا گیا. توجہ سے سننا، ہندوستان کے مسلمانوں پر سروے کیا گیا اور رپورٹ تیار کی گئی. تو جانتے رپورٹ کیا آئی؟ اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے انڈین مسلمز پر جو سروے کیا گیا، سروے کی رپورٹ ہمارے اور آپ کے لیے شرم سے ڈوب مرنے والی. سروے کی رپورٹ یہ آئی کہ تقریباً مور دین 60% مسلمان، ہندوستان کے 60% سے زیادہ مسلمان وہ ہیں جنہیں پہلا کلمہ بھی نہیں آتا ہے. آپ بتائیے یہ شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ سال بھر جلسے ہو رہے ہیں، لوگ جلسہ اٹینڈ کرنے کے لیے 20-20 25-25 30-30 کلومیٹر سفر کر کے جا رہے ہیں، کئی راتیں نیند قربان کر دیتے ہیں. ابھی تو سلسلہ چل رہا جلسوں کا، آج یہاں دستار بندی، کل وہاں دستار بندی، پرسوں فلاں صاحب وہاں آنے والے ہیں، پرسوں ان کا بیان ہونے والا ہے. آپ بتائیے کہ پوری رات ہم ٹریول کر رہے ہیں اور ہم کئی راتوں سے سوئے نہیں ہیں، ہم مسلسل جلسے اٹینڈ کر رہے ہیں. اے مسلمانوں، سال بھر جلسے اٹینڈ کرنے کے بعد، علماء کے خطابات کو سننے کے بعد، 11ویں 12ویں کی نظر و نیاز کرنے کے بعد، گلی محلوں کو سجانے کے بعد، جلوس کے نام پر گھنٹوں پیدل چلنے کے بعد، امام حسین کے نام پر نہ جانے خلاف شرع کون سے رسم و رواج ہیں جس کو زندہ کرنے کے بعد، اگر سال بھر یہ سب کچھ کرنے کے بعد میری قوم کو پہلا کلمہ بھی نہیں آتا ہے تو بتاؤ قبر میں اپنے ساتھ لے کر کیا جاؤ گے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، ماں باپ زندگی بھر کی کمائی داؤں پر لگا دیتے ہیں اپنے بیٹے بیٹی کی شادی میں. دکھاوے کی خاطر اوقات سے بڑھ کر پرسنل لون لینا پڑے، زیور گروی رکھنا پڑے، جو بھی ہو رشتہ داروں سے، دوست احباب سے قرض لو، لاکھوں روپے قرض کے طور پر جمع کر کے ماں باپ اپنے بیٹے بیٹی کی شادی کراتے ہیں. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس کی شادی میں ماں باپ نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے، اپنے بیٹے کے سر سہرا باندھنے سے پہلے، اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے سے پہلے، کیا ماں باپ نے انہیں بٹھا کر کبھی غسل کرنے کا طریقہ بھی سکھلایا ہے؟ کہ بیٹی تیری شادی کی پہلی رات ہے، صبح اٹھے گی تو تجھ پر غسل فرض ہوگا. غسل کیسے کیا جائے؟ کیا بتائیے ماں باپ نے اپنی اولاد کو یہ سکھایا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ابھی شب برات گزرا. شب برات میں مجھے آپ کے یہاں نہیں پتا کہ کیا کیا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ممبئی جیسے شہر میں شب برات میں ایک طریقہ عام ہے کہ مسلمان اس رات قبرستان جاتے ہیں اور جا کر اپنے مرحومین کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. ہم نے کئی نوجوانوں کو دیکھا سال بھر کی مصروفیت کے بعد جب شب برات میں قبرستان آتا ہے تو قبرستان میں پہنچنے کے بعد اپنے دوستوں سے پوچھتا ہے کہ یار مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، تجھے یاد ہے تو بتا ابا کی قبر یہ والی ہے کہ وہ والی ہے. پہلے قبرستان میں ایک پیڑ تھا جس سے بآسانی پتہ چل جاتا تھا، قبرستان والوں نے پیڑ کاٹ دیا تو اب پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ابا کی قبر کون سی ہے. آپ بتائیے اس بیٹے کو سب پتا ہے ابا کا اکاؤنٹ کون سے بینک میں ہے، ابا کا مارکیٹ میں کتنا پیسہ اٹکا ہوا ہے، ابا نے کہاں کھیت خرید رکھا ہے، ابا نے کہاں پراپرٹی خرید رکھی ہے، ابا نے مارکیٹ میں کتنا انویسٹ کر رکھا ہے، فلاں سے ابھی بھی 2 لاکھ آنا باقی ہے، فلاں سے بھی 50,000 آنا باقی ہے. ابا اپنے پیچھے کیا کچھ چھوڑ کر گئے. جوان بیٹے کو باپ کے 1-1 روپے کی خبر ہے، زمین کے 1-1 انچ ٹکڑے کی خبر ہے، ہر اکاؤنٹ کی، فکس ڈپوزٹ کی، LIC پالیسی کی، سب چیزوں کی خبر ہے. لیکن باپ کے مرنے کے 2-3 سال کے بعد جوان بیٹا باپ کی قبر کا نشان بھول جاتا ہے. کیا لے کر جاؤ گے اور اپنے پیچھے اولاد کو کیا دے کر جاؤ گے؟ میرے نبی، توجہ ہے نا آپ کی،
جو آ رہے ہیں جا رہے ہیں ان کو اپنا کام کرنے دیں. آپ کی توجہ، میں آپ سے مخاطب ہوں، ٹھیک ہے؟ جو ڈسٹرب کرنے آئے میں ان کو دیکھتا بھی نہیں ہوں، اس کی وجہ کہ یہ وقت ضائع ہوتا ہے ان کے چکر میں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں آپ. اللہم صلی علی محمد وآلہ الف. معراج کی شب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب آسمانوں سے ہوا تو میرے نبی فرماتے ہیں میں نے آسمان پر ایک نورانی چہرے والے بزرگ کو بادل کا تکیہ لگا کر بیٹھا ہوا دیکھا. بزرگ کے سامنے بہت سے لوگ موجود تھے. وہ بزرگ کبھی دائیں جانب دیکھتے، کبھی بائیں جانب دیکھتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ بزرگ اپنے دائیں جانب دیکھتے تو چہرہ کھل جاتا، وہ مسکرانے لگتے. لیکن جب بائیں جانب دیکھتے تو چہرہ افسردہ ہو جاتا، آنکھیں بھر آتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے انہیں یوں دائیں بائیں دیکھتا، مسکراتا، روتا دیکھا تو میں نے سوال کیا جبرائیل یہ کون ہیں؟ ان کے سامنے جو لوگ موجود ہیں وہ کون ہیں؟ یہ دائیں جانب دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ سنو جبرائیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، اور یہ آدم علیہ السلام کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں موجود ہیں یہ سب ان کی اولادیں ہیں. آدم علیہ السلام کے دائیں جانب ان کی نیک اولاد ہے، آدم علیہ السلام کے بائیں جانب ان کی بری اور نافرمان اولاد ہے. جب آدم علیہ السلام نیک اولاد کو دیکھتے ہیں تو چہرہ کھل جاتا ہے، مسکرانے لگتے ہیں، اور جب بائیں طرف نافرمانوں کو دیکھتے ہیں، باغیوں کو دیکھتے ہیں، گناہگاروں کو دیکھتے ہیں تو چہرہ افسردہ ہو جاتا ہے، آنکھیں بھر آتی ہیں. تو جانتے ہو معراج کے سفر میں اس رات اسی موقع پر رسول اللہ نے کیا دعا کی تھی؟ میرے نبی نے دعا کیا تھا یا اللہ ایسی اولاد نہ دے جو ماں باپ کو مرنے کے بعد رلایا کرے، ایسی اولاد عطا کر جو ماں باپ کو مرنے کے بعد خوشیاں عطا کرے. ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں ہم کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں، ماں باپ کو رلانے والے یا ماں باپ کو خوشیاں دینے والے؟ رات کے اندھیرے میں جوان بیٹا اگر موبائل پر بیٹھا جنگلی رمی کھیل رہا ہے، پب جی کھیل رہا ہے، یوٹیوب پر ہیروئنوں کی گندی گندی ویڈیو دیکھ رہا ہے، لوگوں کی ریل، انسٹاگرام، سٹوری، ٹک ٹاک اسی میں لگا ہوا ہے، رات کے 2:30-3 بجے ماں کی آنکھ کھلی، 62 سال کی بوڑھی ماں آواز دے کر کہتی بیٹا گلا سوکھ رہا ہے تھوڑا سا پانی پلا دے. تو بیٹا ماں سے کہتا ہے کہ امی رکو 5 منٹ میں آتا ہوں. بتائیے ہے کہ نہیں؟ فوراً حاضر نہیں ہوتا، ماں کو ڈیٹ دیتا ہے ابھی میری ڈیٹ خالی نہیں ہے، 5 منٹ انتظار کرنا پڑے گا، ویٹنگ میں رہو. ماں پھر 10 منٹ انتظار کرتی ہے اور پھر کہتی بیٹا پانی نہیں دیا تو نے؟ کہتا امی بس 2 منٹ میں لے کر آیا. لگا ہوا ہے پب جی کھیلنے میں، لگا ہوا ہے لوڈو کھیلنے میں، لگا ہوا ہے ہیروئنوں کی ننگی تصویریں دیکھنے میں. بوڑھی ماں بستر پر پڑی پانی مانگتی ہے، جوان بیٹا بھاگ کر پانی نہیں پلاتا. میرے نبی نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا نماز عشاء کی امامت کے لیے میرے آقا مصلی پر آ کر کھڑے ہوئے، آپ نے پلٹ کر دیکھا جہاں جہاں تک نظر پڑتی تھی وہاں وہاں تک غلاموں نے صفے لگا لیا تھا، دائیں بائیں جہاں دیکھتے لوگ موجود تھے صفوں میں. اپنے پیچھے لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی امامت کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا اور میری ماں کو اچانک کوئی کام یاد آ جاتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی بیٹا محمد ذرا یہاں تو آنا. میرے نبی فرماتے میری ماں کوئی کام یاد آ جاتا اور مجھے آواز دے کر کہتی تو میں مصلی سے اتر کر اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. یہ عاشق رسول ہے. یہ عاشق رسول رات بھر بوڑھا باپ بستر پر کروٹ بدلے اور جوان بیٹا موبائل میں لگا رہے اور کبھی اٹھ کر اپنے باپ سے پوچھے بھی نہیں کہ ابا 3:30 بج گئے اب تک آپ سوئے نہیں.
باپ کہے گا بیٹا آج پیر پتہ نہیں کیوں بہت درد ہو رہا ہے، بیٹا آج پتہ نہیں نیند کیوں نہیں آ رہی ہے، آج مجھے الجھن بہت ہو رہی ہے، آج شام سے ہی سر میں درد ہو رہا ہے۔ کیا کوئی جوان بیٹا ہے اپنے باپ کے سرہانے بیٹھ کر اس کی طبیعت پوچھنے والا؟ کیا کوئی جوان بیٹا ہے اپنی ماں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے لقمہ بنا کر دینے والا؟ ہے کوئی جو اپنی ماں کے پیر رات کے اندھیرے میں دباتا ہو؟ ہے کوئی جو اپنے باپ کے سرہانے رات کے اندھیرے میں جا کر کھڑا ہوتا ہو؟ اے سنیوں، یہ کیسا عشق ہے؟ ارے تم تو صرف زبانی جمع خرچ کرنے والے ہو، حقیقت میں عاشق کون ہوتا ہے؟ جانتے ایک صوفیہ فرماتے ہیں اگر رات کے اندھیرے میں تم اپنی والدہ کو دیکھو کہ سو رہی ہیں، اپنے بوڑھے باپ کو دیکھو کہ سو رہا ہے، اگر اپنے ماں باپ کو بستر پر رات کے اندھیرے میں تم سوتا ہوا دیکھو، صوفیہ فرماتے ہیں اگر جوان بیٹا اپنی ماں کے پیروں کے پاس بیٹھ جائے، اپنے باپ کے پیروں کے پاس بیٹھ جائے، ماں گہری نیند میں ہے، باپ گہری نیند میں ہے، بیٹا اپنی زبان کو نکالے اور اپنی ماں کے تلوے سے لگا دے، اب بیٹا اپنی زبان کو نکالے اپنے باپ کے تلوے کو لگا دے، تو جانتے ہو صوفیہ فرماتے ہیں اگر کوئی بیٹا رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اپنے ماں باپ کے تلووں کو چومتا ہوگا، اللہ اسے بے حساب کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ اپنی اولاد کو چومنے کے لیے تیار ہو، اپنی بیوی کو ہمہ وقت چومنے کے لیے تیار ہو، اپنے پیر کے ہاتھ نہیں پاؤں تک چومنے کو تیار ہو، لیکن اپنی بوڑھی ماں کو کبھی محبت سے مسکرا کر سلام کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ تمہیں عزت دے گا، اللہ تمہیں کامیابی دے گا۔ خواجہ اویس قرنی کا نام سنا ہوگا، خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے زمانے میں تھے، اگر قرن سے نکل کر مدینہ منورہ جاتے اور اپنے ماتھے کی نگاہوں سے میرے نبی کے چہرے ودوہا کی زیارت کر لیتے تو قیامت تک انہیں تابعی نہیں بلکہ صحابی رسول کہا جاتا۔ ماں بوڑھی تھی، ماں نابینا تھی، ماں معذور تھی، ماں بیٹے کی خدمت کی محتاج تھی، اس وجہ سے بوڑھی ماں کو چھوڑ کر اویس قرنی میرے نبی کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے، لیکن رسول اللہ ناراض نہیں ہوئے۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کیسا عاشق ہے، اگر اتنی محبت تھی تو حضور کی بارگاہ میں آنا تو چاہیے۔ حضور کا زمانہ ملا پھر بھی حضور کی خدمت میں نہیں آیا اور بہت بڑا عاشق بنتا ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیردوانوں، اویس قرنی نے بوڑھی ماں کو یوں ہی نہیں چھوڑا، ماں کی خدمت میں غلامی میں لگے رہے، اور اویس نے ماں کی خدمت کر کے رسول اللہ کی زیارت سے محروم ہو کر بتا دیا کہ ماں کی خدمت کر کے میں نبی کی نافرمانی نہیں کر رہا ہوں، اپنے نبی کی اطاعت کر رہا ہوں۔ اور میرے نبی نے اویس قرنی کے اس عمل کو کتنا پسند کیا، کتنا پسند کیا۔ میرے آقا نے سیدنا عمر فاروق اعظم کو بلایا، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا، اپنا پیرہن مبارک جبہ مبارک دیا اور کہا قرن میں میرا ایک عاشق رہتا ہے، اس کا نام اویس ہے، لے جاؤ میری طرف سے یہ تحفہ اویس کو دے دینا۔ پتہ چلا جو ماں کی خدمت کرتے ہیں انہیں رسول اللہ یاد بھی کرتے ہیں، انہیں رسول اللہ تحفہ بھی بھیجتے ہیں۔ اویس قرنی کو کہا لے جاؤ میرا پیرہن دے دو، اور میرے نبی نے فرمایا اویس سے کہنا میرا یہ جبہ پہن کر میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ پتہ چلا جو لوگ ماں کے فرما بردار ہوتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں میں تاثیر پیدا فرماتا ہے، ورنہ ہمارے لیے رسول اللہ سے بڑھ کر کسی کی دعا ہو سکتی ہے؟ ارے جس کے لیے رسول اللہ دعا کریں پھر کسی اور کی دعا کی اسے ضرورت ہے؟ میرے نبی نے کہا اویس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے۔ اے مسلمانوں، میرے نبی تعلیم دینا چاہتے تھے کہ تم اگر ماں سے محبت کرتے ہو، ماں کی غلامی کرتے ہو، ماں کی خدمت کرتے ہو تو تمہارے اس عمل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول اللہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور تمہارے اس عمل کو رسول اللہ پسند فرماتے۔ سبحان اللہ۔ رات کے اندھیرے میں ماں نے پانی مانگا، ایک بار دو بار مانگا، نہیں گیا، 2 منٹ میں آیا، 1 منٹ میں آیا، لگا رہا موبائل میں، آخرکار بوڑھی ماں خود اٹھی بستر سے، رات کا اندھیرا تھا، چلی پانی لینے کے لیے اندازے میں، ایک تو ویسے ہی بوڑھی، نگاہ کمزور، اس کے بعد کمرے میں اندھیرا، اٹھی دھیرے دھیرے چلی،
अचानक कोई ठोकर लगी, मुंह के बल गिर गई और सुबह होते होते पता चला कि अम्मा का तो इंतकाल हो गया। अब जब उस बूढ़ी माँ का जनाजा निकलेगा तो वही बेटा जो जालिम रात को एक घूंट पानी पिलाने को तैयार नहीं था, अब माँ की मोहब्बत में दहाड़े मार मार के रोएगा। कभी यहाँ गिरेगा, कभी वहां गिरेगा। दो आदमी यहाँ से पकड़ेंगे, दो आदमी यहाँ से पकड़ेंगे। दुनिया समझेगी माँ से कितना प्यार करता था, माँ का इंतकाल हो गया, माँ की जुदाई में कितना रोता है। मैं कहता हूँ जालिम सुबह के वक्त ड्रामे बाजी करके दुनिया वालों को तो मुतासिर कर सकता है, लेकिन मौला तो रात के अंधेरे में तुझे देख रहा था। अरे जिसके जनाजे में तू लोगों से संभाला नहीं जाता, रात को तूने काश अगर माँ को पानी पिला दिया होता तो ना ठोकर लगती, ना तेरी माँ मरती, बल्कि कल भी जैसे जिंदा थी आज भी वैसे जिंदा होती। आप बताइए अपनी औलाद को हम दे क्या रहे हैं? अपनी औलाद को दुनिया देने के लिए बड़ी मेहनत की, कॉन्वेंट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, पब्लिक स्कूल में। स्टेट बोर्ड नहीं चाहिए, सीबीएसई बोर्ड वाला स्कूल चाहिए। सीबीएसई नहीं चाहिए, इंटरनेशनल बोर्ड वाला स्कूल चाहिए। अपनी औलाद को दुनिया देने के लिए जितना माल खर्च करते हो, दिल पर हाथ रखकर बताओ, अपनी औलाद की आखिरत संवारने के लिए उसका 10% भी खर्च करते हो? मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, मैं आपको एक सोच देता हूं, मैं आपको एक दावत देता हूं। आपके इलाके में अगर सुन्नी मदारिस चल रहे हैं, अगर आपके इलाके में कोई मकतब चल रहा है, आपके इलाके में कोई जामिया चल रहा है, तो मेरी आपसे गुजारिश है, आपके 2 बेटे, 3 बेटे, 4 बेटे अपने बेटों को आला से आला तालीम दे रहे हो। एक कहते बेंगलोर में पढ़ रहा है, एक दिल्ली में या कोटा में नीट की तैयारी कर रहा है, एक फला जगह जाने वाला है, इंजीनियरिंग के लिए बस एडमिशन होने वाला है। अपने 3-4 बेटों को आप एमबीए करवाओ, सीए बनाओ, इंजीनियरिंग करवाओ, डॉक्टरी करवाओ, लॉयर बनाओ। अपनी औलाद को जो कुछ देना चाहते हो दो, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अपने गांव के मदरसे में भी जाओ और जाकर गांव के मदरसे में अगर कोई बच्चा पढ़ता हो, यतीम हो, अगर कोई गरीब का बेटा पढ़ता हो, अगर किसी बेवा का बेटा पढ़ता हो, तो जाओ जाकर मदरसे वालों से कहो एक बच्चे पर माहाना खर्च कितना है, उसकी तालीम पर कितना खर्च होता है, उसके खाने पीने पर कितना खर्च होता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आप देख लें, अज़मत कुरान और अगर सुन्नत आपको बयान कॉन्फ्रेंस, सुनने पर सवाब नहीं फैज़ान मिलेगा, गौसे आज़म दाएं बाएं जनाब देखने कारी से सवाब मोहम्मद मिलेगा, अली तो देख फैज़ी। लें आप। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर रात बयान करता हूं। तो बयान करने का कोई शौक नहीं है, अगर मैं बयान करता हूं तो अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए करता हूं, और आप ही ना सुने तो मैं क्या करूं, आप बताएं। आप देख रहे हैं कि फैजी साहब तशरीफ ला चुके हैं, आप देख रहे हैं कि नहीं उनको, और वो इतनी दूर से सफर करके यहां क्यों आए हैं? आप ही के लिए आए हैं ना। तो जब मैं हूं माइक पर तो मेरी तरफ तवज्जो हो, जब वो आएंगे तो मुझे बिल्कुल मत देखना, पूरी तवज्जो उनकी तरफ रखना। लेकिन अभी आप मेरी मौजूदगी में उनको देखेंगे तो आप मेरा हक मार रहे हैं। आपकी तवज्जो मेरी तरफ हो, मेरी बात मुकम्मल हो जाए, फिर आप उनको सुनिएगा, मुझे बिल्कुल मत देखिएगा। सैयद साहब आ जाए तो फिर हम में से किसी को मत देखिएगा, सैयद साहब को देखिएगा। लेकिन अभी उठ उठ कर पीछे देख रहे हैं, आए कि नहीं आए, आए कि नहीं आए, तो ये मुनासिब है? बताइए। मैंने मिसाल दी, आपको समझाया, फिर भी आप नहीं समझते। और ये सारे ऐसे नहीं होते, इक्का दुक्का ऐसे होते हैं जो डिस्टर्ब करते। दुरूद शरीफ पढ़ने एक मर्तबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिही अल्फ अल्फ मर्रा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों में अर्ज कर रहा था, देखिए बातें फिर रह जाती हैं, जो बात हो रही होती है ना, डिस्कनेक्ट हो जाता है मामला। जो बताया था मैंने, बात समझ में आई आपके? आपके 2, 3, 4 बेटे हों, आला से आला दुनियावी तालीम दे रहे हैं, दे। इस्लाम ने मना नहीं किया, अंग्रेजी बोलना सिखाओ, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाओ, डॉक्टर इंजीनियर बनाओ, इतनी तालीम दो कि दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके, इतनी तालीम दो कि तरक्की याफ्ता दौर में लोगों से कंधा मिलाकर चल सके, इतनी तालीम दो कि पढ़े लिखों में बैठने का शौर और तमीज आ जाए, इतनी तालीम दो कि AI क्या है उसको पता चल जाए। आखिर ये सारी चीजें जो दुनिया तरक्की कर रही है, वो सारी चीजें, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, ये सब उसे पता चल जाए, माइक्रोसॉफ्ट क्या है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आप अपनी औलाद को आला से आला तालीम दो,
لیکن میری گزارش یہ ہے آپ کے گاؤں میں آپ کے علاقے میں اگر کوئی سنیوں کا مدرسہ چلتا ہے اگر کوئی جامعہ چلتا ہے آپ مدرسے میں جاؤ مدرسے کے ذمہ داران سے پوچھو ایک بچہ جو کسی غریب کا یہاں پڑھتا ہو کوئی یتیم بچہ یہاں پڑھتا ہو کسی بیوہ اور مزدور کا بیٹا جو یہاں پڑھتا ہو اس ایک بچے پر کتنا ماہانہ خرچ ہوتا ہے اس کی پڑھائی کا پیسہ کتنا ہے اس کے کھانے پینے کا خرچہ کتنا ہے میں کہتا ہوں اس غریب کے ایک بچے کو اسپانسر کرو اس کو اسکالرشپ دو اگر اس بچے پر ماہانہ خرچ 2500 ہے 2800 ہیں 3200 ہیں 3500 ہیں اس ایک بچے کی ذمہ داری لے لو کہو جب تک یہ بچہ حافظ قرآن نہیں بنتا ہر مہینے کی فیس اس کی میں بھروں گا ہر 3 مہینے میں آن لائن ٹرانسفر کر دوں گا آپ کو چیک بنا کر دے دوں گا میں کہتا ہوں سنیوں اگر آپ کی حلال کمائی کے مال سے ایک غریب کا بچہ ایک بیوہ کا بچہ حافظ قرآن بن گیا تو کل قیامت میں آپ کے اپنے 4 بیٹے آپ کے لیے نجات کا سبب نہیں بنیں گے آپ کے پیسے سے پلا بڑا غریب کا بیٹا جو حافظ قرآن بنے گا وہ غریب کا بیٹا قیامت میں آپ کے لیے جنت کی ضمانت بن جائے گا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت قرآن و سنت کانفرنس شادیوں میں خرچ کرو گے ہوٹلوں میں خرچ کرو گے شاپنگ مال میں خرچ کرو گے دکھاوے ریاکاری پر خرچ کرو گے لیکن اپنی حلال کمائی کے مال کو صحیح جگہ خرچ کرنے کو تیار نہیں میرے پیارے آقا کے پیروانوں آپ کی جیب میں مال ہے آپ کیپیبل ہیں اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ اللہ کے نام پر اگر مانگا جائے تو آپ دینے کی طاقت رکھتے ہیں تو بخل نہ کیا کریں بلکہ رب کے نام پر جب مانگا جائے دینے کی کوشش کیا کرے یاد رکھنا جب ماں کی کوکھ سے دنیا میں آئے تھے اتنے محتاج اور اتنے مجبور تھے کہ سطر چھپانے کو کپڑا بھی لے کر نہیں آئے تھے ہم ننگے پیدا ہوئے تھے آپ بتائیے دنیا میں آئے تو اتنے محتاج اور مجبور تھے آج میرے رب نے ہمیں کتنا کچھ عطا کیا ہے اللہ نے نام بھی دیا پہچان بھی دی اللہ نے ہمیں لباس بھی دیا اللہ نے ہمیں مکان بھی دیا اللہ نے ہمیں کام و کاروبار بھی دیا اللہ نے ہمارے سر پر چھت بھی رکھا اللہ نے ہمیں آج کتنا کچھ عطا کیا ارے جب زمین پر آئے تو ننگے آئے تھے میرے کریم نے اتنا کچھ عطا کر دیا اب اس کے نام پر اگر دینا شروع کرو گے تو میرا مولا کتنا دے گا ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے قارون کے پاس سب کچھ تھا اللہ کے نام پر دینے کے لیے تیار نہ ہوا اسے اس کے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا عثمان غنی کے پاس بھی مال تھا اللہ کے نام پر لٹاتے تھے گھر میں جلنے والے دیے کی لو کو دھیما کرتے لو دھیمی پتلی ہوگی تو تیل کم جلے گا تو بچا تیل اگلے دن کام آئے گا اگر ان کے بچے دودھ اور شہد ملا کر پیتے تو تنبیہ کرتے تھے کہ دودھ الگ سے پی لیتے آج شہد الگ سے پی لیتے کل ایک ہی ساتھ دونوں چیزیں ملا کر کیوں پی لی اگر نمک کھانے میں زیادہ ہو جائے زیادہ سے مراد ذائقہ خراب نہیں ہوا نمک زیادہ تھا تو تنبیہ کی کہ نمک بچا لیتے تو اگلے کھانے میں پھر کام آ جاتا اپنی ذات پر خرچ کرنے کی باری آتی تو دیے کے تیل کا بھی حساب لیتے گھر میں بچوں کے دودھ اور شہد کا بھی حساب لیتے گھر میں ڈالے جانے والے نمک کا بھی حساب لیتے اور رسول اللہ کے نام پر کوئی مانگتا اللہ کے نام پر کوئی مانگتا تو گھر کے پیچھے لے جاتے وہاں لے جا کر دیکھتے وہاں سامان سے بھرا تجارتی قافلہ اونٹ کھڑے ہوتے تھے آپ فرماتے یہ سارے اونٹ مال و اسباب کے ساتھ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں اپنی ذات پر ایک ایک روپیہ سوچ سمجھ کر خرچ کریں اور رب رسول کے نام پر آنکھ بند کر کے سب لٹا دیں عثمان غنی کو کیا ملا آج بھی سعودی عرب کے بینک میں عثمان غنی کے نام کا اکاؤنٹ موجود ہے بے شک آج بھی سعودی عرب کی سرزمین پر سیدنا عثمان غنی کا باغ موجود ہے اور جو اس سے سالانہ پیسہ جمع ہوتا ہے ارے وہ مسجد نبوی شریف جہاں رسول اللہ آرام کر رہے ہیں اس مسجد کی آج بھی مینٹیننس کا پورا خرچہ عثمان غنی کے اکاؤنٹ سے لگایا جاتا ہے میرے نبی نماز پڑھ کر نکلے ٹہلتے ٹہلتے وہاں پہنچ گئے جہاں جنت البقیع موجود ہے جو لوگ گئے ہیں مکہ مدینے وہ جانتے جنت البقیع میرے آقا پلٹ کر آئے آ کر عثمان غنی سے کہتے عثمان وہ زمین تم نے دیکھی ابھی میں ٹہلتے ٹہلتے وہاں گیا تو وہ زمین مجھے بہت اچھی لگی جاؤ جا کر ایک بار تم بھی دیکھ لو عثمان غنی گئے
آپ نے اس زمین کے مالک کو بلایا, آپ نے اس کے ہاتھوں سودا طے کیا, وہ زمین اللہ رسول کے نام پر لکھا لی. لکھانے کے بعد نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں, آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے وہ زمین بھی دیکھ لی اور اس زمین کا سودا بھی میں نے آپ کے نام پر کر لیا. سبحان اللہ, واہ واہ واہ, میرے نبی نے کہا عثمان میں نے دیکھنے بھیجا تھا, تم تو سودا ہی کر کے آ گئے. تو جانتے عثمان غنی نے کیا کہا؟ عثمان غنی نے کہا آقا جو زمین آپ کو پسند آ گئی ہو اس کا مالک کوئی اور ہو, یہ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا, اس لیے جو زمین آپ کو اچھی لگی وہ زمین میں نے آپ کی خاطر خرید لیا. واہ 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 واہ. یہ حوصلے ہیں ہماری قوم میں, یہ جذبہ ہے ہماری قوم میں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, اپنی ذات پر جتنا خرچ کرو گے اللہ قیامت میں ایک ایک روپے کا حساب لے گا. صرف مال کا نہیں, آپ کی سانسوں کا, آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے کا, آپ کے استعمال کیے پانی کا اللہ حساب لے گا. لیکن مسجد کے نام پر دے دو گے, مدرسے کے نام پر دے دو گے, دینی کاموں کے نام پر دے دو گے, کسی غریب کی, بیوہ کی, یتیم کی مدد کے لیے دے دو گے, کسی کمزور اور بیمار کی مدد کے لیے دے دو گے, کسی بیوہ کی بیٹی کی شادی کے موقع پر دے دو گے, کسی یتیم بچے کی فیس بھرنے کے لیے دے دو گے, اپنے چاچا ماموں کے علاج میں خرچ کر دو گے. اگر یہ پیسے تم اس راہ میں خرچ کرو گے, جتنا بھی خرچ کر لو اللہ قیامت میں تم سے کوئی حساب نہیں لے گا. فیصلہ تمہارا ہے. حساب دینا چاہتے ہو تو لٹاؤ اپنی ذات پر. یہ شادیوں میں جو رسم و رواج ہیں, ڈول گاجے باجے ہیں, ڈی جے سسٹم ہے, پٹاخے بازی ہے, جوتا چرائی ہے, ہلدی مہندی ہے, یہ رجگے ہیں, یہ ڈھول اور طبلے کی تھاپ ہے, یہ مسلمانوں کی تھرکنے والی بیٹیاں ہیں. آپ ذرا سوچو کہ رسم و رواج کے نام پر جو لاکھوں روپے لٹا رہے ہو شادیوں میں, کل قیامت میں رب کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ اور اے مسلمانوں, اپنے محلے کی مسجد میں آپ نے اٹھا کر 5 لاکھ دے دیا تو جانتے ہو اللہ تبارک تعالیٰ نہ اس 5 لاکھ کا حساب لے گا, نہ آپ کو جواب دینا ہوگا, بلکہ رب نے یہاں تک فرما دیا تو انہیں 5 لاکھ دیا ہے, 1 دیتا میں تجھے 10 گنا عطا کرتا, تو انہیں 5 دے دیا, حساب لگا کہ مولا تجھے کتنا عطا فرمائے گا. اب اپنی بات سمیٹتا ہوں, اجازت ہے آپ کی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, بادشاہ ہارون رشید کی بیوی جن کا تاریخ میں نام زبیدہ آتا ہے, یہ دونوں تاریخ میں بہت مشہور. آپ جانتے ہارون رشید کی بادشاہت کا عالم کیا تھا؟ تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ سورج جہاں سے نکلتا تھا اور جہاں ڈوبتا تھا, یعنی مشرق سے مغرب تک جہاں جہاں نظر پڑتی تھی اس زمین پر ہارون رشید کی حکومت تھی. مشرق سے مغرب تک جہاں تک نظر پڑتی اس زمین پر ہارون رشید کی حکومت تھی. اور ہارون رشید کی بیوی, بات آئی تو میں اپنی بہنوں کو بتاتا چلوں, ہارون رشید کی بیوی زبیدہ کتنی نیک عورت تھی. بادشاہ کی بیوی ہو کر آج کسی بزنس مین کی بیوی کو دیکھیں آپ, آدمی کا کام دھندا چلنے لگ گیا تو پھر بیوی کنٹرول میں نہیں رہتی, بیٹیاں کنٹرول میں نہیں رہتی. ہمارا آدمی کما رہا ہے تو ہم کیوں نہ اڑائیں, ہم کیوں نہ دکھائیں. پہلے برقع پہنتی تھی, آدمی پیسہ کمانے لگا تو برقع اتر گیا, دوپٹہ اتر گیا, پردہ اتر گیا. اب تو میک اپ کریں گی, اب تو فیشن کریں گی, اب تو شادیوں میں جائیں تو پتا چلے فلاں سیٹ کی بیوی آئی ہے, فلاں سیٹ کی بیٹیاں آئی ہیں. اب تو پتا چلنا چاہیے. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, بادشاہ وقت کی بیوی تھی اور بادشاہ کی بادشاہت کا عالم کیا تھا آپ نے سن لیا. ہارون رشید کی بیوی زبیدہ نے اپنے محل میں 300 لونڈیاں رکھی تھی. کتنی لونڈیاں جی؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ مجھے لگے تو صحیح کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. کتنی لونڈیاں تھی؟ 300. اور یہ 300 کی 300 حافظ قرآن تھی. زبیدہ نے 300 لونڈیوں کو ڈیوٹی دے رکھی تھی. کیا ڈیوٹی؟ کہا جو کھاؤں گی تم سب کو وہی کھلاؤں گی, جو پہنوں گی تم کو بھی وہی پہناؤں گی, جیسے بستر پر سوؤں گی ویسا بستر تم سب کو ملے گا. تمہیں کوئی کام نہیں کرنا, نہ جھاڑو پوچھا کرنا ہے, نہ میرے ہاتھ پاؤں دبانے ہیں, نہ مجھے غسل دینا ہے, نہ میرے کپڑے دھونے ہیں,
نہ میرے سر میں تیل لگانا ہے، نہ بدن کی مالش کرنا ہے۔ 300 لونڈیاں جو حافظ قرآن تھی، جانتے ہو زبیدہ نے کہا تم سب آپس میں ڈیوٹی لگا لو، تم سب کو 24 گھنٹے صرف ایک کام کرنا ہے، وقت بانٹ لو اپنا اپنا، میرے محل میں تمہیں 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ واہ 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 واہ، ایک لمحہ بھی قرآن کی تلاوت سے میرا محل خالی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سوچو کیسی بیوی رہی ہوگی وہ، کیسی عورت رہی ہوگی۔ ایک رات جب شوہر آئے کمرے میں، ہارون رشید جب کمرے میں آئے، رات بیوی سے ملاقات ہوئی، ہارون رشید کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ ان کی بیوی زبیدہ اپنے سر کے بالوں کو منڈا چکی ہے، پورا سر ٹکلا ہے، صاف ہے۔ ہارون رشید نے بیوی کو دیکھا، کہا زبیدہ یہ کیا کیا تو نے؟ زبیدہ تیرے بال کہاں گئے؟ تجھے پتا ہے نا مجھے تیرے بال کتنے اچھے لگتے تھے، میں تیری زلفوں کی تعریف کرتا تھا، اچانک تو نے بالوں کو مونڈ کیوں دیا؟ سنے ہماری بے حیا بے غیرت گھومنے والی عورتیں بے پردہ دوپٹہ اتار کر، رت جگہ میں کمر مٹکانے والیاں، شادی میں، منگنی میں، مارکیٹ میں، مال میں بے حجاب و دوپٹہ جانے والیاں۔ زبیدہ کہتی ہے آج میں دوپہر کے وقت محل کی چھت پر ٹہل رہی تھی، ٹہلتے ٹہلتے اچانک میری نظر پڑی، دور ایک گھر کی چھت پر کوئی شخص کھڑا تھا جو ہمارے محل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زبیدہ کہتی جیسے ہی میں نے اسے دیکھا میں کانپ گئی کہ کہیں اس نے مجھے دیکھ تو نہیں لیا۔ زبیدہ کہتی میں بالوں کو سکھا رہی تھی اور ٹہل رہی تھی، اچانک دیکھا کہ کوئی نوجوان دور میں اپنے گھر کی چھت پر کھڑا محل کی طرف دیکھ رہا ہے، تو جیسے ہی میری نظر پڑی میں کانپ گئی، وہاں سے بھاگی، کمرے میں آئی، اور کمرے میں آنے کے بعد زبیدہ کہتی ہیں آج تک جس کے سر کے بالوں کو سوائے محرم کے کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، آج پہلی بار ممکن ہے کہ کسی غیر محرم نے میرے بالوں کو دیکھ لیا ہو۔ اے ہارون رشید، میں نے فوراً اپنے سر سے سارے بال نکال کر پھینک دیے، جن بالوں پر کسی غیر کی نظر پڑ گئی ہو اب وہ مجھے بال نہیں چاہیے، میں نہیں چاہتی کہ میرے بال قیامت میں میرے لیے جہنم کا سبب بن جائیں، اس لیے میں نے بالوں کو نکال دیا۔ آپ سوچیں کہ سر کے بالوں پر غلطی سے کسی غیر کی نظر پڑ جائے، پڑی بھی تھی کہ نہیں پڑی تھی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کیا خوف خدا کا عالم تھا۔ یہی وجہ تو ہے اللہ کی یہ بندیاں صدیاں گزرنے کے بعد بھی ہماری محفلوں میں ان کے تذکرے ہوتے ہیں، ان کے حسن کی وجہ سے نہیں، ان کے رنگ کی وجہ سے نہیں، ان کے قد کی وجہ سے نہیں، ان کی آئی برو آنکھیں ہونٹوں کی وجہ سے نہیں۔ اگر ہماری محفلوں میں ان اللہ والیوں کے ذکر ہوتے ہیں تو صرف ان کے تقوی کی وجہ سے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، صرف خوف خدا کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شریعت مصطفیٰ۔ اب جو آخری بات عرض کرنا ہے، جہاں سے یہ بات نکلی سنو، اور اسی پر بات کو مکمل کرتا ہوں۔ زبیدہ گئی حج کرنے کے لیے، حج کا طویل سفر طے کیا، واپس آئیں، واپس آنے کے بعد شہر بغداد کے، عراق کے بڑے بڑے انجینئرز کو بلایا، بلانے کے بعد کہتی ہیں کہ میں نے عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں دیکھا ہے کہ وہاں پانی کی بڑی تکلیف ہے، حاجیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس دور میں موٹر کے ذریعے، انجن اور پائپ لائن کے ذریعے زمزم عرفات تک نہیں پہنچا تھا، مدینے تک نہیں پہنچا تھا، صرف حرم شریف میں مل جاتا تھا پینے کو زمزم، باقی کوئی مشین، انجن، موٹر، ٹینکر کچھ نہیں تھا کہ یہاں وہاں اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے۔ نہ بوٹلوں کا سسٹم تھا کہ فیکٹری کے ذریعے بوٹلز پیک کر بانٹی جائے، نہ ڈھابے تھے، نہ ہوٹل تھے، نہ پیکڈ منرل واٹر ملتا تھا۔ آپ نے کہا میں نے دیکھا سفر حج میں حاجیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں چاہتی ہوں دریائے دجلہ سے ایک نہر نکالی جائے اور اس کا پانی میدان عرفات تک پہنچایا جائے، اس کا پانی میدان عرفات تک۔ گوگل میں سرچ کر کے دیکھو کہاں شہر بغداد دریائے دجلہ اور کہاں پر میدان عرفات۔ جانتے ہو انجینئرز نے کیا کہا؟ انجینئرز نے کہا کہ نیت بہت اچھی ہے، اللہ ثواب دے گا، لیکن کام ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں۔ زبیدہ نے کہا وہ کیوں؟ تو انجینئر کہتے ہیں کہ درمیان میں کئی پہاڑیاں آتی ہیں، صحرا آتے ہیں، جنگل آتے ہیں، آبادیاں آتی ہیں، درمیان میں یہ ساری چیزیں حائل ہیں، ہزاروں کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے،
پانی کو یہاں سے لے کر وہاں تک پہنچانا پریکٹیکلی پاسبل نہیں. تو آپ نے کہا رکاوٹ کیا ہے, تکلیف کیا ہے؟ تو لوگ کہنے لگے وقت بہت لگے گا, مزدور بہت لگیں گے, پیسہ بہت لگے گا. تو زبیدہ نے کہا میرے پاس وقت کی, مزدوروں کی, پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے. ہر فاوڑے کے بدلے 2 سونے کے سکے دینے پڑے تو بھی میں دوں گی, لیکن یہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے. یہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے. جن لوگوں نے حج عمرہ کیا ہوگا, مقدس مقامات کی زیارت کے لیے جاتے ہوں گے, اگر گائیڈ جانکار ہوتا ہے تو نہر زبیدہ کے نشانات دکھاتا ہے. آج بھی عرفات کے قریب نہر زبیدہ کے نشانات موجود ہیں. زبیدہ نے کہا یہ کام کرنا ہی کرنا ہے, چاہے جتنا خرچ ہو, جتنا ٹائم, جتنا مزدور. ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ نے جب طے ہی کر لیا تو چلو. انہوں نے سروے کرنا شروع کیا. تقریباً 2.5-3 سال تک سروے کیا, فائل تیار کی, لے کر آئے. کہا ہم نے زمینوں کا سروے کر لیا, کہاں زمین سخت ہے, کہاں ریتیلی ہے, کہاں پتھریلی ہے, کہاں جنگل ہے, کہاں پہاڑیاں ہیں, کہاں کتنے مزدور لگیں گے, کہاں کتنا ٹائم لگے گا, کہاں کتنا پیسہ لگے گا. یہ پوری فائل تیار ہے, آپ دیکھیں, بجٹ سینکشن کر دیں, اپروول دے دیں تو کام شروع کیا جائے. جانتے ہو زبیدہ نے پورے کاغذات کو لیا, لے کر آپ آئیں دریائے دجلہ کے پاس. پیچھے پیچھے وہ بھی چلے آتے تھے. آپ نے ایک ایک پنا پھاڑ پھاڑ کر دریائے دجلہ میں ڈالنا شروع کیا. انجینئر پریشان تھے, سوچا ہم کو 2.5-3 سال کا عرصہ لگ گیا, لگتا ہے ان کا پلان کینسل ہو گیا. اب ارادہ بدل چکا ہے. اس وقت نیا نیا حج کر کے آئی تھی تو جذبات میں تھی, اب لگتا ہے بات سمجھ میں آئی کہ پاسبل نہیں ہے, اتنا کون خرچ کرے گا. ہر کوئی حیران تھا کہ 3 سال تک سروے کر کے ہم نے رپورٹ تیار کی, سینکشن کرنے کے بدلے کاغذات کو پھاڑ کر پھینک رہی ہیں, لیکن کسی کی جرت نہیں تھی کہ کوئی سوال کرتا. زبیدہ نے آخری کاغذ کے پنے کو پھاڑا, دریائے دجلہ میں ڈالا اور پھر ہاتھ اٹھا کر کہتی اللہ, میرے شہر سے لے کر میدان عرفات تک نہر کا پانی پہنچانے اور کھدوانے میں کتنا پیسہ لگے گا, کتنے مزدور لگیں گے, کتنا وقت لگے گا. زبیدہ اس کا حساب نہیں لینا چاہتی ہے, بس اسی نیت سے کہ قیامت میں تو بھی زبیدہ کا حساب نہیں لے گا, کہ تو بھی قیامت میں زبیدہ کا حساب نہیں لے گا. اے مسلمانوں ذرا سوچو وہ کیسی اللہ والیاں تھی. اپنی ذات پر خرچ کرنا ہو تو 1-1 روپے کا حساب, اور رب کی راہ میں خرچ کرنا ہو تو کوئی حساب بھی لینے کو تیار نہیں. اور آج ہم جمعہ پڑھنے جائیں اور مسجد کی جولی سامنے آ جائے, جیب میں 500 کی, 200 کی, 100 کی نوٹ بھی موجود ہے, لیکن اس وقت انگلیوں کو آنکھ لگ جاتی ہے. برابر ٹٹول کے 10 یا 20 والی ہی نکالیں گے اور یوں دیکھیں گے غلطی سے کوئی 100 والی تو نہیں آ گئی. اپنی ذات پر خرچ کرنا ہو تو بے حساب. شادیوں میں کتنا خرچ, عید بقرعید کی شاپنگ میں کتنا خرچ, دلہن کے میک اپ پر کتنا خرچ, بینڈ بازے والے کو کتنا دیتے ہو, ڈی جے اور پٹاخے والے کو کتنا دیتے ہو, ویڈیو شوٹنگ والے کو کتنا دیتے ہو, جہیز کے نام پر کتنا دیتے ہو, دعوت کے نام پر کتنا خرچ کرتے ہو. اے مسلمانوں, ذات پر خرچ کرنا ہو تو بے حساب کرتے ہو, اور رب کی راہ میں دینا ہو تو حساب لیتے ہو. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے, اللہ نے اپنے گھر کی تعمیر میں آپ کو حصہ لینے کا موقع دیا ہے. میں علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہوں گا, بس میرا وقت بھی پورا ہو گیا, بات بھی مکمل, صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں 1.5 منٹ میں اجازت ہو آپ کی تو. جس مسجد کی تعمیر کے موقع پر یا رینویشن کے موقع پر اس محفل کو سجایا گیا ہے, اگر یہاں موجود مجمع میں کوئی بندہ ایسا ہو جو کہے سب دیتے ہو تو دیں, میں 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا. اگر وہ 1 روپیہ بھی نہ دے, اللہ کا گھر بن کر رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ جی, آپ میں سے کچھ لوگ طے کر لیں کہ میں نہیں دینے والا. آپ کے نہ دینے سے کوئی فرق پڑے گا؟ ارے تو نہیں دیتا نہ دے, اللہ تیرے عوض کسی غریب سے دلوا دے گا. لکھپتیوں کے جیب میں پیسے پڑے ہوتے ہیں, توفیق نہیں ہوتی, اور دن کا 100 روپیہ کمانے والا غریب مزدور اللہ کی راہ میں 1 دن کی کمائی ڈال دیتا ہے. اور یاد رکھنا سنیوں, اللہ دینے والوں کے مال کو نہیں دیکھتا, اللہ دینے والوں کے دل کے حال کو دیکھتا ہے. رب دیکھتا ہے کہ بندے نے کس نیت سے دیا ہے, کتنی پیورٹی ہے, کتنی پاکیزگی ہے, کتنا اخلاص ہے.
اللہ نے آپ کو موقع دیا اور جانتے اس وعدے کے ساتھ دیا. رسول اللہ فرماتے ہیں جو زمین پر اللہ کا گھر تعمیر کرے گا اللہ اس کو جنت میں گھر نہیں, جھوپڑا نہیں, فلیٹ نہیں, محل عطا فرمائے گا. کیا دے گا؟ تو جنت میں محل بنانے کا موقع ہاتھ لگائے, کوشش کرو گے انشاءاللہ. جنت میں محل بنانے کا موقع ہاتھ لگا ہے. میں نے بمبئی میں دیکھا 35, 40, 45 سال کی عمر ہو جائے, بیٹا باپ ہی کے جھوپڑے میں رہتا ہے, ڈیپینڈ اسی پر رہتا ہے. اس کی وجہ کہ 45 سال کا ہو کر بھی اپنے پیسے سے جھوپڑا تک خریدنے کی اوقات نہیں ہے. اب تو جھوپڑے بھی بمبئی میں 20, 25 لاکھ کے ملتے ہیں. جو لوگ رہتے ہیں وہاں جانتے ہیں. اب تو جھوپڑے بھی, تو فلیٹ کی بات کیا کریں. میرے پیارے آقا کے پیروان, اللہ نے تمہیں بمبئی کولکتہ میں گھر خریدنے کا موقع نہیں دیا, جنت میں محل بنانے کا موقع عطا فرمایا. اور کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ کوئی راکٹ سائنس نہیں. جو جیب میں ہے رب کے نام پر اخلاص سے دے دو, یقیناً آپ دو گے. اللہ کا وعدہ حق ہے, آپ اپنی اوقات کے مطابق دو, اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا. اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو اپنی راہ میں اخلاص کے ساتھ اپنی کمائی کا مال خرچ کرنے کی توفیق